بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ینگ ہسٹورین۔ ویڈیو کے لاسٹ پہ ایک وظیفہ ہے تو اس لیے میرے چینل کو وزٹ کریں اور آج کی ویڈیو کو پورا واچ کریں تاکہ آپ وظیفے سے فائدہ اٹھائیں۔ تو قصہ شروع کرتے ہیں۔ ابو سفیان نے کل کے حصے میں دیکھا کہ کس طرح ایمان لائے اور ان کے ساتھی کس طرح ایمان لائے۔ اس کے بعد آپ کے پاس کچھ دن ابو سفیان رکے کیونکہ قافلہ چل رہا تھا، اس لیے ابو سفیان بھی ان کے پاس ہی ٹھہرے۔ تو ابو سفیان نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول، کس طرح آپ لوگوں کی جان کی بخشش کریں گے اور ایمان کا اعلان کریں گے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ فرمایا کہ جو تمہارے گھر پناہ لے لیتا ہے وہ ایمان پر ہے، جو اپنے گھر کے دروازے بند کر لیتا ہے وہ بھی ایمان پر ہے، جو صحابہ مسلمان ابھی ہوئے ہیں جو ان کے گھر پناہ لے لیتا ہے وہ بھی ایمان پر ہے، جو ہتھیار ڈال دیتا ہے وہ بھی ایمان پر ہے۔ اس کے بعد ابو سفیان اور ان کے ساتھیوں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ وہ ایک تنگ گھاٹی پہ کھڑے ہو جائیں اور قافلے کو جاتے ہوئے دیکھیں کہ ہم کس طرح مکہ مکرمہ میں داخل ہوں گے۔ اس پر ابو سفیان نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ ایک گھاٹی پہ کھڑے تھے اور تمام لشکر مسلمانوں کا اتنا بڑا لشکر جا رہا تھا تو ابو سفیان نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سے کہا، اے ابو فضل، اس طرح کا میں نے آج تک لشکر نہیں دیکھا جس طرح کا تمہارے بھتیجے کا لشکر ہے، یہ کتنی خوب مملکت ہے۔ تو اس پر حضرت عباس نے کہا، یہ مملکت نہیں ہے بلکہ یہ رسالت ہے اور نبوت ہے۔ اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ نعرہ تکبیر کہتے ہوئے گزر رہا تھا اور ابو سفیان نے قریش والوں کو جمع کیا اور کہا، اے اہل قریش، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی آپ لوگوں پر جلدی حملہ کرنے والے ہیں۔ تو اس پر کہا کہ اگر کوئی میرے گھر پناہ لے لیتا ہے تو وہ ایمان پر ہوگا، جو کوئی گھر کے دروازے بند کر لیتا ہے وہ بھی ایمان پر ہوگا، جو مسلمان ابھی ہوئے ہیں ان کے گھر جو پناہ لے لیتا ہے وہ بھی ایمان پر ہوگا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو معاف کر دیں گے۔ تو اس طرح تمام لوگ بھاگ پڑے اور سب لوگوں نے اپنی اپنی جگہ پہ پناہ لے لی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہوئے تو اس ٹائم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تھا کہ 11 لوگوں کو میں ہرگز معاف نہیں کروں گا۔ بعد میں ان میں سے زیادہ لوگ ایمان لے آئے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معاف کر دیا۔ تو اسی دوران کچھ جو تھے قریش تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں پر حملہ کرنے کے لیے آئے۔ اسلام میں لکھا ہے کہ 28 مشرکین تھے، لیکن ان کے جو سردار تھا وہ سہیل بن عمر اور ابو جہل کا بیٹا تھا۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ حملہ کیا اور مشرکین کچھ مارے گئے اور کچھ بھاگ نکلے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے حضرت خالد بن ولید کو بھیجا تھا کہ ان پہ حملہ کریں، تو وہ زیادہ لوگ قتل ہو گئے اور کچھ بھاگ نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ آپ کے ساتھ اسامہ بن زید تھے۔ آپ نے یمنی چادر اوڑھی ہوئی تھی اور بہت پیارے لگ رہے تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور بہت عاجزی کے ساتھ تھے، اور آپ فرما رہے تھے کہ اے اللہ، دنیا کی زندگی عارضی ہے، عیش کی زندگی آخرت کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں داخل ہوئے اور آپ نے جو پڑاؤ کیا تھا وہ شعیب ابو طالب میں تھا، جس گھاٹی میں آپ 3 سال تک بہت تنگی میں آپ نے گزارے تھے، آپ نے وہاں رہنا پسند کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکہ مکرمہ میں داخل نہیں ہوئے تھے تو آپ نے غسل فرمایا اور آپ سیدھا عمرے کے لیے چلے گئے۔ آپ خانہ کعبہ میں داخل ہوئے اور آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، آپ اونٹنی پر سوار تھے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے جا رہے تھے اور اپنے ہاتھ میں آپ کے چھڑی تھی۔ آپ نے جب خانہ کعبہ میں داخل ہوئے تو اپنی چھڑی کے ساتھ وہ جتنے بت تھے 360 بت خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے تھے، آپ چھڑی مارتے جاتے اور جو بت تھے وہ اپنے منہ کے بل گرتے جاتے۔ تو آپ نے دور سے ہی حجر اسود کو بوسہ کیا۔ تو اس کے بعد آپ نے 7 طواف کیے۔
تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ساتھ بنی اسرائیل جو صورت ہے اس کی تلاوت کر رہے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ حق کی فتح ہوتی ہے باطل پر، باطل مٹ جاتا ہے اور حق ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خانہ کعبہ میں سب سے بڑا بت رکھا ہوا تھا، جس پر قریش کو بہت زیادہ غرور تھا، آپ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ یہ اتنی زبردست فتح تھی، نہ خون بہا، نہ کوئی قتل ہوا، تو یہ خانہ کعبہ اور مکہ مکرمہ فتح ہو گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ خوش تھے اور بتوں کو توڑ رہے تھے، تو آپ کے ساتھ زید بن حارث تھے۔ انہوں نے ابو سفیان سے کہا، ابو سفیان اب بتاؤ۔ تو اس پر ابو سفیان بولے کہ اب ان باتوں کا فائدہ نہیں ہے۔ تو یہ بہت زیادہ اسلام کی تاریخ میں یہ بہت بڑی فتح تھی، جس پہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے لوگوں کو معاف کر دیا جو بڑے بڑے اسلام کے دشمن تھے، اور وہ ایمان لے آئے۔ تو اسلام میں ایسی فتح کبھی بھی کہیں نہیں دیکھی گئی جو مکہ مکرمہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ خوش تھے اور آپ کے صحابہ بھی خوش تھے اتنی بڑی فتح پا کے۔ تو ہر طرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی صدائیں ہر طرف بلند تھی، نعرہ تکبیر کے ہر طرف صدائیں بلند تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی بتوں کو توڑتے جا رہے تھے، اور یہ اسلام کی بہت بڑی فتح تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے اوپر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح دی، تو اسلام میں اس کا کوئی بھی معنی نہیں ملتا۔ تو آج کا جو قصہ ہے وہ یہیں تک تھا۔ میرے نیکسٹ ویڈیو کے لیے میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل کے بٹن کو دبائیں، فرینڈ اینڈ فیملی سے شیئر کریں۔ آج کا وظیفہ یہ ہے، میرے قصے اس کار خیر میں آپ لوگ بھی شامل ہوں۔ یہ بہت اچھے واقعات ہیں، اور میں بہت زیادہ سرچ کے بعد یہ واقعات آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ تو اب میں اجازت چاہتی ہوں، اپنا خیال رکھیے گا۔ کل نئے اسی ٹاپک کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم کل بات کریں گے کہ اس کے بعد مکہ مکرمہ فتح ہونے کے بعد پھر کیا ہوا۔ اگلے حصے تک مجھے اجازت دیں، میں اپنا خیال رکھیے گا۔ تو کل ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔